آج میں آپ سے ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ نجات کی یقین دہانی کے حوالے سے ہے۔ میں نے معلوم کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی یقین دہانی نہیں ہے، یا میں آپ سے پوچھوں کہ اگر ابھی آپ مر جائیں تو کیا آپ کے پاس یہ یقین دہانی ہے کہ آپ فردوس میں جائیں گے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں خیر مجھے امید ہے یا میرا خیال ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ یقین دہانی ہو سکتی ہے کہ آپ مرنے کے بعد فردوس میں جائیں۔ آپ کہتے ہیں سمی آپ یہ کیسے جانتے ہیں؟ کیونکہ بائبل پہلا یوحنا باب 5 میں یہ کہتی ہے، میں نے تمہیں جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہو اس لیے یہ لکھا ہے کہ تم جان لو کہ تم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے۔ اگر غور کریں یہ اسی طرح سادہ ہے۔ اگر آپ کے پاس یسوع مسیح ہے، اگر وہ آپ میں رہ رہا ہے، اگر آپ اس کے پیروکار بن گئے ہیں تو آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ یہ سادہ ہے، بالکل اسی طرح سادہ سی بات ہے۔ اب میں کسی اور طرح کی کوئی قسم جس کو میں کہوں سستا فضل کے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں آپ کہیں ٹھیک ہے اب میرے پاس یسوع ہے لہٰذا جو میں چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جب آپ کے پاس یسوع ہے تو آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، تو آپ اس کے لیے زندہ رہنا چاہیں گے، آپ اس کی خدمت کریں گے، آپ اس کی پیروی کریں گے، آپ اس کے کلام کی تابعداری کریں گے، آپ وہ کریں گے جو وہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ کریں، اور آپ وہ کریں گے کیونکہ آپ کے پاس وہ یقین دہانی ہوتی ہے۔ لیکن یہ آپ کی کارکردگی پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو یسوع مسیح نے صلیب پر کیا اس پر منحصر ہوتی ہے۔ کئی سال پہلے میرا ایک دوست تھا۔ اس دوست نے نجات کی یقین دہانی کے معاملے کے ساتھ بڑی جدوجہد کی، اور نتیجتاً وہ غصے میں آ گیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار ہم ٹینس کھیلنے کے لیے گئے اور وہ ہار گیا کیونکہ اس کی کارکردگی اچھی نہیں تھی۔ اس نے اپنا ریکٹ لیا اور پھینک دیا اور وہ بہت زیادہ برہم ہوا۔ مجھے سمجھ نہ آیا اور میں نے یہ معلوم کیا کہ یہ واقعی اس کا تعلق مسئلے کے ساتھ ہے۔ اب واپس جانے کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کا باپ شرابی تھا، اور جب اس کا باپ اندر آتا تو وہ اس کی ماں کو اور اس کو گالیاں دیتا، اور اگر وہ اپنے باپ کی سوچ کے مطابق دیے ہوئے کام تکمیل نہ کرتا تو اس کا باپ اس کے ساتھ برے طور پر پیش آتا۔ تو وہ ہمیشہ اس موقع کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور تب جب وہ مسیحی ہوا اور جب یسوع مسیح اس کی زندگی میں آیا تو اس نے اسے آگے بڑھایا، کیونکہ اس نے خدا کو اپنے باپ کی مانند دیکھا، اور اس نے سوچا کہ خدا اس کے باپ ہی کی مانند تھا، اور وہ کبھی اسے اس کی یقین دہانی نہ ہوتی تھی۔ لیکن ایک دن کچھ آدمیوں نے اس کو شاگرد بنانا شروع کیا، اور جب انہوں نے اس کی رہنمائی کرنا شروع کی تو انہوں نے اسے خدا کی محبت کو دکھانا شروع کیا کہ یسوع اسے کتنا پیار کرتا ہے، اور جب وہ ناکام ہوتا وہ اس کی مدد کرتے، وہ اسے اٹھاتے اور سہارا دیتے، اور وہ اسے صحیح راستے پر واپس لوٹنے کے لیے مدد کرتے۔ اور پھر اسے احساس ہوا، اور خدا نے اس کی زندگی میں ناقابل یقین کام کیے، اور خدا نے اس کی زندگی کو ناقابل یقین طور پر استعمال کیا۔ اس لیے آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ ابھی مر گئے تو کیا آپ کے پاس فردوس میں جانے کی یقین دہانی ہے؟ ہو سکتی ہے جو کچھ آپ کرتے ہیں اس پر منحصر نہیں، بلکہ جو مسیح نے صلیب پر کیا اس پر منحصر ہے۔